السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں تھی کہ بشیر نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ شکیلہ، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس رچ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں، اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ شکیلہ نے بتایا، راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس رچ کے پاس چلی جاتی رہی ہو، بولو یہ سچ ہے نا؟ بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ بشیر سخت غصے میں تھا۔ شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے شکیلہ نے کچھ چھپانے کے بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شکیلہ، آج میں بہت غصے میں ہوں۔ غصے میں کچھ نہیں۔ شکیلہ، آج میں بہت غصے میں ہوں۔ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی۔ اس لیے مجھے سب بتا دو کہ تم کس طرح گم ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتا تھا کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کرنے لگی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم خشک ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں غار سے باہر ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترکیب لڑانی تھی۔ فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں دم سادے زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ ریچھ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی مجھے ریچھ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے میری طرف بڑھا جیسے مجھے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے سے بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا۔ اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے کر آتا تھا